دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ زمین پر انسانوں کے رہنے کے لیے قدرت نے ہر انتظام کر رکھا ہے۔ مختلف اقسام کے موسم، دھوپ، چھاؤں، بارش، پھول، پودے اور پھل وغیرہ قدرت کی ایسی نعمتیں ہیں جن کا نعم البدل میسر نہیں۔ درختوں کی اہمیت تو آپ سب جانتے ہی ہیں، کیونکہ یہی درخت اور پودے ہیں جو زمین پر انسانوں کے وجود کو ممکن بناتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک اور اہم کردار سانس لینے کے لیے آکسیجن کی فراہمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرنا بھی ہے، جس سے دنیا کا درجہ حرارت کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جنگل کو دنیا کے پھیپھڑے یعنی لنگز آف پلینٹ کہا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جنوبی امریکہ میں 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے جنگل ایمیزون رین فارسٹ کی، جو رقبے کے لحاظ سے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے بھی 2 گنا بڑا ہے۔ اس جنگل میں کل درخت اور پودوں کی تعداد کئی سو ارب ہے، لہٰذا یہ دنیا میں ہونے والی بہت سی بارشوں کا سبب بھی بنتا ہے، اور پوری دنیا میں ہونے والے فوٹو سنتھسس کے عمل یعنی وہ عمل جس کے ذریعے پودوں میں خوراک اور آکسیجن بنتی ہے، اس کا 1/3 عمل اسی جنگل میں ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، حالیہ سالوں میں ہماری دنیا کے یہ لنگز شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ کا بہت سا علاقہ خالی ہو چکا ہے اور یہ جنگل تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا یہ سب کسی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے؟ ایمیزون جنگل کی تباہی کے پیچھے آخر کیا وجوہات ہیں؟ اور دوستو، سب سے اہم بات یہ کہ اگر یہ جنگل ختم ہو گیا تو اس کے دنیا پر کیا اثرات ہوں گے؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو، ایمیزون کا یہ جنگل جنوبی امریکہ میں واقع ہے۔ اس کا تقریباً 60% حصہ تو برازیل میں ہی ہے، جبکہ باقی 40% بولیویا، کولمبیا، ایکواڈور، گیانا، پیرو اور وینزویلا کے حصے میں آتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دریا ایمیزون ریور بھی اسی جنگل سے گزرتا ہوا بحر اوقیانوس میں جا گرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ جنگل کروڑوں سال پرانا ہے، لیکن جدید تاریخ میں اسے 1541 میں ایک اسپینش مہمجو نے دریافت کیا تھا۔ دوستو، ایمیزون میں پودوں اور جانوروں کی لاکھوں اقسام پائی جاتی ہیں۔ ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرۂ ارض پر موجود تمام جانداروں کا تقریباً 20 سے 30% حصہ اسی جنگل میں موجود ہے۔ اس کی ایک مثال یوں بھی دی جاتی ہے کہ ایمیزون جنگل کے محض ایک درخت پر چیونٹیوں کی اتنی زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں کہ جتنی پورے برطانیہ میں بھی نہیں پائی جاتی۔ دوستو، ایمیزون کے جنگل کو ایمیزون رین فارسٹ کہا جاتا ہے۔ رین فارسٹ دراصل ایک ایسے جنگل کو کہا جاتا ہے جہاں ایوریج سالانہ بارش کم سے کم 2 میٹر ہو اور بے شمار درخت بھی ہوں۔ اس ایمیزون جنگل میں سال کی ایوریج بارش 4 میٹر کے قریب ہے۔ دوستو، یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایمیزون جنگل تباہی کا شکار ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے، اور تازہ ترین رپورٹس کے مطابق 2022 کے پہلے 6 ماہ میں ایمیزون کی ڈیفارسٹریشن یعنی تباہی نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ رواں سال اب تک اس جنگل کا لگ بھگ 4000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ختم ہو چکا ہے، جو گزشتہ سال کے انہی پہلے 6 ماہ کے مقابلے میں 10% زیادہ ہے۔ یعنی ہر سال ایمیزون کی تباہی میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ صرف جون 2022 کے ایک مہینے میں 1120 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ صاف ہو چکا ہے، جو اس سال کی اب تک کی سب سے زیادہ شرح ہے۔ دوستو، مجموعی طور پر بات کی جائے تو اب تک ماہرین کے مطابق ایمیزون کا تقریباً 20% حصہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ پچھلی 5 دہائیوں میں اس جنگل کا 10 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ صاف ہوا ہے۔ ہر گزرتے دن اس جنگل کی ہزاروں ایکڑ زمین سے درختوں کا صفایا ہو رہا ہے، اور رپورٹس کے مطابق اگر ایسا ہی چلتا رہا تو 2064 تک ہم پورے ایمیزون کو کھو دیں گے۔ یعنی یہ سارے کا سارا علاقہ صاف ہو جائے گا اور دنیا اپنے لنگ سے محروم ہو جائے گی۔ دوستو، ایمیزون جنگل ختم ہونے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اس سارے علاقے کے آس پاس کی جگہوں پر بارشیں بہت کم ہوا کریں گی،
دوستو یاد رہے کہ یہ جنگل کل 9 ممالک پر پھیلا ہوا ہے، یعنی ان تمام ممالک میں موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے دریا سوکھ جائیں گے، زمینیں خشک ہو جائیں گی، خوراک اور پانی کی قلت بھی پیدا ہوگی اور قحط کا خطرہ ہو جائے گا۔ یہ تمام ممالک ترقی پذیر ہیں، لہٰذا ان کی معاشی حالت بھی بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ دوستو ایمیزون کے اربوں درختوں کے باعث آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیسز کا سائیکل اس دنیا میں نارمل رہتا ہے۔ یہ درخت آکسیجن خارج کرتے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں۔ آکسیجن انسانوں کے سانس لینے کے لیے انتہائی ضروری ہے، جبکہ دوسری طرف کاربن ڈائی آکسائیڈ سے گلوبل وارمنگ کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے، یعنی اس سے درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ ایمیزون کی مکمل تباہی کے بعد دنیا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھ جائے گی، جس سے گلوبل وارمنگ میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ دوستو ایمیزون جانداروں کی بہت سی اقسام کا گھر ہے۔ یہاں 20 سے 30 لاکھ مختلف اقسام کے جاندار آباد ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں لاکھوں انسان بھی رہائش پذیر ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے مختلف جانداروں کی 10 لاکھ سے زائد اقسام کو ناپید ہونے کے خطرات لاحق ہیں۔ اگر یہ جنگل ختم ہو جائے گا تو ان میں بہت سے جاندار ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی یہاں بسنے والے لاکھوں انسانوں کو بھی نئے سرے سے اپنا گھر تلاش کرنا ہوگا۔ دوستو اس جنگل میں سے دنیا کے انتہائی بڑے دریاؤں میں سے ایک دریا ایمیزون ریور بھی گزرتا ہے۔ اس جنگل کی تباہی کے اثرات اس دریا پر بھی پڑیں گے۔ آبی آلودگی میں اضافہ ہوگا، جس سے اس دریا میں رہنے والے جانداروں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ درختوں کے ختم ہونے سے ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم تباہ ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں کبھی تو دریائے ایمیزون میں پانی کا لیول انتہائی کم ہو جایا کرے گا، تو کبھی شدید طوفانی کی صورت اختیار کر لیا کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں ایمیزون کی تباہی کی وجوہات کی۔ دوستو اس جنگل کا نصف سے بھی زائد حصہ برازیل میں ہے۔ برازیل امریکہ اور چائنا جیسے بڑے ممالک کو گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے۔ 2019 میں برازیل کی گوشت کی ایکسپورٹ 18 لاکھ ٹن کے لگ بھگ تھی۔ دوستو برازیل میں بہت سی کمپنیز نے ایمیزون کے جنگل میں مویشی خانے بنا رکھے ہیں۔ یہ لوگ اس جنگل کے کچھ حصے کے درخت صاف کر کے وہاں مویشیوں کی چراگاہیں بھی بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں مختلف لوگ درختوں کو اکھاڑ کر کاشتکاری شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیز کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس جنگل میں کافی، چائے، چینی، ایووکاڈو، چاکلیٹ اور مختلف قسم کے خشک میوہ جات اور پائن ایپل کی باقاعدہ کاشتکاری کی جاتی ہے۔ دوستو یہاں بعض اوقات درختوں کو ختم کرنے اور زمین کو صاف کرنے، کھیتی باڑی شروع کرنے اور مویشی پالنے کی غرض سے خود ہی آگ لگائی جاتی ہے، اور بعض اوقات حادثاتی طور پر بھی آگ لگ جاتی ہے۔ عام طور پر اس طرح کے جنگل میں آگ لگنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک رین فارسٹ ہے اور یہاں آب و ہوا میں نمی پائی جاتی ہے۔ لیکن دوستو جیسے جیسے ڈیفارسٹریشن زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، درختوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے یہاں آگ لگنا یا پھر آگ لگانا معمول بن چکا ہے۔ 2021 میں ایمیزون جنگل میں مختلف مقامات پر آگ لگنے کے ہزاروں واقعات سامنے آئے، جن میں سے تقریباً 3/4 صرف برازیل میں تھے۔ ایمیزون کے جنگل میں انتہائی قیمتی اور بے شمار اقسام کی لکڑی پائی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں اس لکڑی کی بہت مانگ ہے۔ اس لکڑی کو حاصل کرنے کے لیے جنگل کے درخت کاٹے جاتے ہیں۔ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ ایمیزون کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ مافیا ہے، جو اپنا کاروبار چمکانے کے لیے اس جنگل کو تباہ کر رہا ہے۔ اس جنگل کی بربادی کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ یہاں سڑکیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ مختلف غرض سے آنے والے افراد کو نقل و حمل اور ٹرانسپورٹ میں آسانی ہو۔ مائننگ یعنی کان کنی کی وجہ سے بھی اس جنگل کے قدرتی حسن کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان سب عناصر کی وجہ سے یہاں آلودگی میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جو اس جنگل کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ دوستو ماہرین کا ماننا ہے کہ ایمیزون کی بربادی کی اصل وجہ وہ کمپنیز ہیں جن کے کاروبار ایمیزون سے منسلک ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو سویابین اور گوشت وغیرہ کے کاروبار سے منسلک ہیں۔
ये सोयाबीन अमेज़न के जंगलों से हासिल किया जाता है, जबकि गोश्त भी वहीं पलने वाले मवेशियों का होता है। इस तरह बाज़ कंपनीज़ इस जंगल से पाम ऑयल हासिल करती हैं। ऐसी मज़ीद भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनका इन्हसार बिलवास्ता तौर पर अमेज़न पर है। इनमें बड़े-बड़े नाम भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर कंपनीज़ का ताल्लुक ब्राज़ील से नहीं है। दोस्तों, 2018 में ब्राज़ील में होने वाले इलेक्शन के बाद जायर बोल्सोनारो के सदर मुंतखब होने के बाद सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर यानी 2018 से 19 में अमेज़न की डिफ़ॉरेस्टेशन में 34% इजाफा हुआ और 2022 में अब तक पिछले 6 माह में रिकॉर्ड डिफ़ॉरेस्टेशन हुई है। नाक़दीन के मुताबिक ब्राज़ील की हुकूमत ने माहौलियाती कवानीन में नरमी कर रखी है और अमेज़न में जारी मुख्तलिफ सरगर्मियों को भी खुली छूट दे रखी है। बहुत सी पाबंदियों को हटा दिया गया है, जिसके बायस गैर कानूनी सरगर्मियाँ इस जंगल में जारी हैं और हुकूमत इन सब की किसी न किसी तरह पुश्तपनाही कर रही है। दोस्तों, अमेज़न की तबाही एक इंतहाई संजीदा मसला है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक वो वक्त दूर नहीं जब कई मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैले अमेज़न के जंगलात का खात्मा हो जाएगा। अमेज़न की बर्बादी को रोकने के लिए माहौलियाती हुकाम और बैनुल-अक़वामी अदारों को हंगामी तौर पर इक़दामात करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी इस जंगल को देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अमेज़न के बारे में हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपका क्या ख़्याल है कि अमेज़न को किस तरह से आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया जा सकता है? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।